نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال اللہ تعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج 22 جمادی الثانی خلیفہ اول کشتۂ عشق رسول پیکر صداقت و استقامت پیکر وفا و فنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور دوسری طرف 5 فروری اہل کشمیر سے اظہار یکجہتی کا دن، اپنی بات کا آغاز اہل کشمیر سے اظہار یکجہتی کی بات سے کرتا ہوں۔ اہل کشمیر یقیناً آزادی کے لیے تمہاری قربانیوں اور تمہاری شہادتوں کی تاریخ طویل ہے اور طویل ہوتی جا رہی ہے۔
ہماری اخلاقی، مالی، جذباتی اور عملی حمایت تمہارے ساتھ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت تمہارے شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد تمہیں ظلم و تسلط کی اس اندھیری رات سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے گا، اور تمہاری سرزمین، تمہاری آنے والی نسلیں آزادی کا سورج دیکھیں گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اور تمہارے لیے ایک پیغام بھی کہ زندگی بھیک میں نہیں ملتی، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے، زندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے۔ سو فقط احتجاج، احتجاج اور احتجاج، آزادی نہیں ملتی۔ اقوام عالم کا ضمیر کہیں وہ سویا تھا، سویا ہے اور شاید سویا رہے، کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے مظلوم کی حمایت کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ سو جس قدر عالم اسلام سے حمایت مل رہی ہے وہ ملتی رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بھی کرے، تمہاری جد و جہد رنگ لائے، اللہ تعالیٰ غلامی کی زنجیریں توڑنے میں تمہارا ممد و معاون ہو، اور فتح و نصرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ مگر بات سیدھی ہے، صرف احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے علم جہاد اٹھانا پڑے گا۔ چلتے ہیں بارگاہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری، اطاعت و اتباع اور پھر فنائیت و مائیت کا مقام پایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست، بچپن کے دوست۔ سو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے، آپ کے اطوار سے، اخلاق حسنہ سے اور آپ کے جمیع معاملات سے پوری طرح واقف، اور آشنائے راز بھی، آشنائے راز بھی، پیکر وفا و استقامت بھی، ایسے صحابی رسول
کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی، ہر ایک نے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تأمل کا مظاہرہ کیا، غور و فکر کے لیے، سوچنے کے لیے وقت مانگا، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ جیسے ہی میں نے ابو بکر کے سامنے دعوت حق رکھی، اگلے ہی لمحے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے صدیق اکبر نے اس دعوت حق پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ سو بڑوں میں، مردوں میں سب سے پہلے جسے اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے مقام و مرتبے کی بات باہمی طور پہ ان میں ڈسکس ہوتی تو سب کا کہنا یہ ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، اور اس کے بعد وہ گنتی نہیں کیا کرتے تھے۔ مگر یہ کہہ لیں کہ ہر اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام و مرتبہ میں، افضلیت میں اصحاب رسول بھی اول جانتے تھے، اصحاب رسول اول جانتے تھے۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس قدر پیار کرتے تھے کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ ازواج مطہرات میں سے۔ فرمایا اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد ابو بکر۔ ازواج میں عائشہ صدیقہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اور جب مطلقاً محبت کی بات آئی تو فرمایا ابو بکر تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبار اصحاب رسول میں شاید واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کچھ پوچھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اسے حرف آخر جانا، اسی کی اطاعت کی، اسی کی اتباع کی، اور کسی بھی معاملے میں کبھی اللہ کے نبی سے یہ نہیں فرمایا کہ آقا ایسا کیوں کیا، یا آقا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کبھی نہیں پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے، نہیں۔ آشنائے راز تھے، پیکر صدق و وفا تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ حق ہے۔
وہ حق ہے۔ چنانچہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، الذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی کے ساتھ مبعوث ہوئی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں، یہی تو پرہیزگار ہیں، یہی تو پرہیزگار ہیں۔ اور علماء تفسیر اس بات پر متفق ہیں کہ سچائی لے کر آنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے، جو حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور اس حق کی تصدیق کرنے والی ذات سب سے اول سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس قدر مزاج شناسی، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے کی کبھی مجال نہ ہوتی، کبھی جرت نہ ہوتی، یا یوں کہہ لیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ جمال مصطفیٰ کی رعنائی کس آب و تاب کے ساتھ لوگوں کو اپنے حسن کا اسیر کر رہی ہے۔ ہم تاب نہ لا سکتے، مگر ابو بکر صدیق وہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے بھی، آقا ہنستے تو وہ بھی ہنستے، وہ ہنستے تو آقا بھی ہنستے، وہ ہنستے تو آقا بھی ہنستے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ابو بکر کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے ابو بکر کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ گویا رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی رضا اور اپنی ناراضی اس کا معیار ٹھہرا دیا، اور یہی حال سیدنا صدیق اکبر کا تھا، یہی حال ان کا تھا۔ چنانچہ مقام فنائیت کا عالم یہ تھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ ارشاد فرمایا، ایک خوشبو، دوسرا نیک عورت، اور تیسرا نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صحابہ کے جرمن میں موجود تھے، فوراً اللہ کے نبی کی اتباع میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا، ابو بکر تجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ عرض کیا، النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا آپ کا چہرہ اقدس ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، بس آپ کو تکتے رہے، آپ کو دیکھتے رہے، آپ کو دیکھتے رہے، آپ کو تکتے رہے۔ آقا ایک تو یہ پسند ہے۔ دوسرا عرض کیا، آقا میرا مال ہو اور میں
اللہ کے رسول کے قدموں پہ نثار کرتا رہوں، اللہ کے رسول کے قدموں پہ نثار کرتا رہوں۔ اور تیسرا عرض کیا، یا رسول اللہ میری بیٹی ہو اور وہ آپ کے نکاح میں ہو، میری بیٹی اور آپ کے نکاح میں ہو۔ یہ تینوں چیزیں اس طرح پوری ہوئیں۔ میں نے پہلے عرض کیا اصحاب رسول میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو ٹکٹکی باندھ کے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکنے کی سکت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، تاب رکھتے تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سارا وقت آقا علیہ السلام کے چہرے کے دیدار سے اپنے ظاہر و باطن کو مزین اور آراستہ کرتے رہے۔ پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا، تاجر تھے، 40,000 دینار ان کے پاس موجود تھے، 40,000 دینار ان کے پاس موجود تھے، اور کوئی مہم آئی، کوئی موقع آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اپنا مال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مسجد نبوی کی خرید کی بات آئی، یعنی اس جس جگہ کو منتخب کیا گیا کہ یہاں مسجد بنانا ہے، 2 یتیموں کی وہ جگہ ہے۔ ابو بکر کو پتہ چلا آقا نے اس جگہ کو مسجد بنانے کے لیے پسند کیا ہے، ان یتیموں کے پاس گئے، منہ مانگے دام دے کر وہ جگہ مسجد کے لیے خرید کر لی۔ سرزمین مکہ کی بات کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کشتہ عشق رسول ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور امیہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتا تھا۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں ننگے بدن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر لٹا دیتا، ریت پر، آپ کے ہاتھوں پاؤں میں میخیں لگا کے گاڑ دیتا، اور ان کے جسم پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا، بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا، اور مختلف انداز میں انہیں ان پر ظلم و ستم کرتا رہتا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ آقا نے فرمایا ہو سکے تو بلال کو آزادی دلوانی چاہیے۔ محبوب کی منشا جان گئے، آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ واپس آئے، امیہ بن خلف سے کہا کہ تو میرا غلام وہ لے لے اور یہ مجھے دے دے۔ حضرت بلال کون ہیں؟ کالا رنگ، چپٹی ناک، گھنگریالے بال، موٹے موٹے ہونٹ، حبشی النسل، ایک غلام جو چٹے ان پڑھ، حتیٰ کہ صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا۔ اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام اس کے متبادل دینے کا فرمایا، کہا یہ میرا غلام لے لو اور یہ مجھے دے دو، اور یہ مجھے دے دو۔ کہا تیرے غلام کی کیا خوبی ہے کہ میں اس سے تبادلہ کر لوں؟ فرمایا گورا چٹا ہے، کڑیل جوان ہے،
لکھنا پڑھنا جانتا ہے، میرے کاروبار کا سارا حساب و کتاب یہ کرتا ہے، میرے کاروبار کا سارا حساب و کتاب یہ کرتا ہے، یہ لے لو اور بلال دے دو، اور بلال دے دو۔ کہا اس طرح تو نہیں دیتا۔ کہا بول اور کیا چاہتا ہے؟ کہا 7-10 ہزار درہم چاہیے۔ فرمایا وہ بھی لے لو، فرمایا وہ بھی لے لو۔ سو اپنا پڑھا لکھا گورا چٹا کڑیل جوان غلام ایک حبشی غلام کے بدلے میں دے کر امیہ بن خلف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزادی دلوائی۔ 7-10 ہزار درہم بھی دیے، گویا منہ مانگے داد جو امیہ بن خلف نے طلب کیے صرف رسول کی اس منشا پر کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ یہ حبشی بلال اس پر بہت ظلم و ستم ہوتا ہے، کس پاداش میں کہ یہ محمد عربی پر اسلام کیوں قبول کر چکا، ایمان کیوں لا چکا، لیا آزاد کر دیا۔ اے ابو بکر اتنا اچھا غلام دے کر، ایسا باصلاحیت غلام دے کر، جہاں غلام چند 100 میں مل جاتے ہیں، 10,000 دینار صاحب دے کر اتنا مہنگا۔ فرمایا تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، یہ تو میں نے اللہ کے نبی کی خواہش پر خریدا ہے، اور آپ کی خواہش پر تو میرا تن من سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ اور پھر کہیں آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ گویا تینوں چیزیں جو ابو بکر صدیق کو پسند تھی وہ تینوں کی تینوں پوری ہوئیں۔ وہ ابو بکر صدیق جس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ساری زندگی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بسر ہوئی تھی، کبھی فراق نہیں آیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے، آپ کے ساتھ رہتے، اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب گھر آتے تو ان کے لیے نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کا وقت گھر گزارنا مشکل ہو جاتا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپتی ہے، صدیق اکبر اپنے گھر میں فرقت مصطفیٰ میں یہ جو ہجر و فراق کی رات ہوتی، یہ اس طرح تڑپتے ہوئے بسر کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ کی کیفیت کبھی تو یہ ہو جاتی کہ جس طرح کسی ہنڈیا کو کسی چولہے پہ رکھا ہو، چولہے پہ رکھا ہو، پانی کے ابلنے کی آواز آتی ہے، بات اٹھتی ہے، کہتی ہے میرے والد گرامی کی جگر مبارک سے، قلب اقدس سے اس طرح کی آوازیں نکلتی جو ہجر و فراق مصطفیٰ میں ہوتی۔ گویا آپ اتنا فراق بھی گوارا نہ کر سکتے کہ یہ رات کس طرح بیتے گی، انتظار رہتا کب صبح کا سفیدہ طلوع ہو، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر
یہی صدیق اکبر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم آ گیا سب سے کہا ہجرت کر جاؤ، سب نے ہجرت کی، ابو بکر کو روک لیا، ابو بکر کو روک لیا۔ اور پھر جب آپ کو ہجرت کا اذن ہو گیا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، اے ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، آقا حاضر ہوں۔ اور جب اللہ کے نبی نے انہیں روک لیا، باقیوں کو جانے کا حکم دے دیا، تب سے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر بھی آتے تو ہمیشہ انتظار میں ہوتے کہ کسی بھی لمحے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے تو آپ کے ساتھ نکلنے والا ہوں گا۔ اور اسی وقت سے 2 سواریاں انہوں نے گھر میں تیار رکھی تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم آئے گا تو روانہ ہو جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ہجرت کا حکم آ گیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، پھر وہی چیز ادھر فرمایا چلو جی، میں تو پہلے تیار بیٹھا تھا میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ مکہ معظمہ کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ غار ثور میں 3 دن اور راتوں کا قیام کیا، اور یہ 3 دن اور راتیں وہ ہیں جو کسی اور صحابی کے حصہ میں نہیں آئیں، اور ان 3 دن اور راتوں کی قیمت کیا ہے عمر فاروق اعظم سے پوچھ لیں۔ وہ کہتے ہیں اے ابو بکر مجھ سے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور وہ جو 3 راتیں رسول کونین کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی ان میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو۔ عمر فاروق اعظم کی نیکیاں کس قدر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، یوں ہی میرے دل میں آیا کہ میں اپنے آقا سے پوچھوں تو صحیح، یا رسول اللہ کیا آپ کا کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں، ان ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں؟ عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کا کوئی ایسا امتی ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ عرض کیا کون؟ فرمایا عمر، فرمایا عمر۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کا نام لیں، مگر میری خواہش کے مطابق جواب نہ آیا تو میں پریشان ہوئی، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور میرے بابا؟ فرمایا ان کی تو ایک نیکی ان تمام نیکیوں پر باری ہے، ان کی تو ایک نیکی ان تمام نیکیوں پر باری ہے۔ اور عمر فاروق اعظم نے کیا کہا؟ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، وہ جو 3 راتیں گزاری تھی 1 مجھے دے دو۔ وہ 3 راتیں کیسی گزاری تھی؟ قرآن نے ذکر کیا ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ کے بعد سیدنا صدیق اکبر دوسرے۔ اور اس پر مفسرین نے کہا آپ کی خلافت کے حق ہونے پر بھی دلیل ملتی ہے کہ رسول کے بعد دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ فرمایا اذہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے،
وہ جو دشمن پیچھا کرتے ہوئے غار کے دانے پر پہنچ گئے تھے، صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی سے بات کر رہے تھے، یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیا تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ اللہ جس طرح اپنے رسول کا ہے اور رسول کے صدیق کا ہے، اس طرح کسی اور کا نہیں، اس طرح کسی اور کا نہیں ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی انہیں اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا، اور جب آقا کے وصال مبارک کے بعد خلیفہ بنانے کی باری آئی، عمر فاروق اعظم نے اسی بات کو دلیل بنایا، اور ساری بحث و مباحثہ جو چل رہا تھا، فرمایا اے ابو بکر، آپ کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہر حیات طیبہ میں ہمارا امام بنایا تھا، آپ دین میں بھی ہمارے امام ہیں اور ریاست میں بھی ہمارے امام ہیں۔ اور اسی بات کو فرما کر عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت خلافت کی تھی، بیعت خلافت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تاجدار صداقت، پیکر وفا، پیکر معیت و فنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پنروار پر، اور وہ کون سا مزار ہے؟ رسول کونین کا روضہ، اپنی کروڑہا اربہا کھربہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدق و صفا سے کچھ خیرات ہمارے حصے میں بھی ڈال دے، ان کے عشق رسالت مآب سے، ادب رسالت مآب سے، رسول کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی توفیق سے اللہ ہمیں بھی وہ توفیقات عطا کر دے کہ ہم بھی راہ صدیق اکبر پر چلتے ہوئے فنا فی الرسول، فنا فی الرسول ان راہوں پہ چل سکے۔ وما علینا